अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज संडे है, इतवार का दिन है, तो आपसे कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। बहुत सारे कुछ लोगों ने मुझसे कहा, जाहिर है आप लोगों का फीडबैक आता है, फिर मैं उसी के हिसाब से चीज़ों को करता हूँ। आपने ग्रहण पे, जो सूरज ग्रहण हुआ था, उस पर बड़ा थोड़ा थोड़ा बोला। देखिए, मैं ग्रहण के ऊपर मैंने कहा था ये होता है साल में 2 दफा होता है, इसका रैपिड इम्पैक्ट आता है इमीडिएट इंस्टेंट किस्म का, और उसी तरह चला जाता है। तो वो एक हिस्सा तो है, एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मैंने ये बात भी साथ कही थी कि देखें, इसका इंडिविजुअल पे आते हैं असर, आता है, बिल्कुल आएगा, मगर इसके असरात कौमों पर, मुल्कों पर, जोग्राफियाओं पर, मौसमों पर, इस पे ज्यादा आता है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो एक और सवाल आया, आप नवंबर कहते थे कि नवंबर के बाद जो है ये, जैसे मैं नरेंद्र मोदी जो हैं उनके लिए कहता था कि नवंबर के बाद इनको अपनी, जैसे किसानों का, फार्मर का बिल वापस लेना पड़ा, फिर बिपिन रावत का हादसा हुआ, तो ये क्यों कहता था मैं? और मैं बहुत सारे लोगों को जब मैं कहता था, देखिए मैं एक बात, आज मैं थोड़ा सा आपको और अच्छी चीज भी बताता हूँ। एक बहुत बड़ा प्लैनेट चेंज हुआ है नवंबर में, जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर मैंने कहा था, अब वो मुझे मौका नहीं मिला कि 12 बुरूज जो हैं, हमारे ज़ोडिएक साइन जो है, या 12 राशियां जो हैं, उनके ऊपर उसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, वो भी मैं आज बता दूंगा आपको। लेकिन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है, इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। ये ट्रांजिट अपनी जगह एक अहमियत का हामिल है, इससे कोई शक नहीं, लेकिन हमारे नज़दीक महादशा, अंतरदशा, फिर लगन, नजरात, बहुत सारी चीज़ें हमारे इसमें मैटर करती हैं। कोई भी बात कहने से पहले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मैं कभी पेशिंग हुई, अगर मुझे लफ्ज़न कोई उस वक्त जल्दी हो तो मुंह से निकल गया, वरना मैं हमेशा कहता हूँ मेरा इल्मी अंदाज़ा। तो ये जो जुपिटर चेंज हुआ है, और मैंने एक बात कही थी कि बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आने के इम्कान बनेंगे, बहुत सारे कामों में इसका जो है वो फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये हुई है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि मैं वेस्टर्न को तो फॉलो नहीं करता, कि प्लैनेट एक दूसरे से जुदा हुए हैं, यानी जो एक ही घर के अंदर मौजूद थे वो हटके एक आगे चला गया, एक पीछे रह गया, फिर इनका आपस में होना है। अब वो दुनिया में क्या तगय्युरात आएंगे वो मैं नए साल के जब बनाऊंगा तो वो आपको बताऊंगा। आज आपको ये 12 ज़ोडिएक साइन के लिए इसके असरात क्या हो सकते हैं वो मैं आपसे अर्ज करता हूं। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले जैसे हमारा बुर्ज हमल है, एरीज वालों के लिए अच्छा होगा, कोई उम्मीद ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अगर आप खातून हैं एरीज की, तो आपकी शादी के हवाले से, मंगनी के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है। अगर किसी हाई प्रोफाइल आदमी से कोई काम फंसा हुआ है, या कोई पुराना काम है जिसकी अभी तक आपको जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही या रिस्पांस नहीं आ रहा, वो आने का इम्कान बनेगा। ये 1 महीने के लिए नहीं, ये तो मैं जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक की बात कर रहा हूँ, प्लैनेट। और प्लस ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग जिनके प्रमोशन या तरक्कियां रुकी हुई हों, उसमें उनको फायदा हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि सबके लिए कोई चीज अच्छी हो, किसी के लिए अच्छी भी होती है तो किसी के लिए बुरी भी होती है। तो बुर्जे हमल एरीज वालों के लिए मैं ये कहूँगा, आपके बहुत सारे ख्वाहिशात, बहुत सारे काम जो रुके हुए, उनके पाए तकमील तक पहुँचने का बहुक्म अल्लाह इम्कान बनेगा मेरे पंचतन पाक के सदक़े। और
اگر آپ کے بچے جن کی ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے آپ پریشان تھے یا آپ سوچتے تھے تو ان کے حوالے سے تعلیم میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے، بہتری ہو سکتی ہے، یہ بھی اچھائیاں ہیں. مگر دوسری طرف کچھ برائیوں کے بھی ایلیمنٹ ہے، وہ اس وقت بات نہیں کر رہا، اس وقت سے جوپیٹر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایریز کے بعد ہم چلتے ہیں ٹورس، برج ثور پہ. تو برج ثور والوں کے لیے جو جوپیٹر کے اثرات ہوں گے، ہو سکتا ہے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی یا تو پروفیشن میں تبدیلی ہو جائے یا کام میں تبدیلی ہو جائے، اسائنمنٹ چینج ہو جائے. اور میں بھی ہو سکتا ہے، میرا تو کام ہی پاسبلٹیز کا ہے، باقی تو حتمی ذات کرنے والی اتھارٹی ون اینڈ اونلی اللہ ہے، مائی ڈیئر اینڈ مائٹی اللہ. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ٹورس والوں کو خاص طور پہ والد صاحب کی طبیعت یا والدہ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں تھوڑی سی جو ہے منفی پہلو نظر آ رہے ہیں، وہ خیال رکھیں. اور کوئی ایسی چیز جو ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، وہ فوری توجہ کی طالب ہوگی. مگر فائنینشیل میٹرز کے اندر ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی جمپ آئے گا یا کوئی بہت نیچے آپ کی ڈیٹوریشن ہو جائے گی، یعنی گراوٹ ہو جائے گی یا کوئی بڑھوتری ہو جائے گی. وہ اپنی جگہ اسٹیٹس کو میں چیزیں چلتی رہیں گی، مگر مینٹلی تھوڑا سا انگیجمنٹ اور مصروفیت آپ کی اپنی ڈومیسٹک معاملات میں ضرور رہے گی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جیمنائی پہ. برج جوزہ جیمنائی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سفر کے خواہش مند تھے، اگر آپ روحانی سفر کے خواہش مند تھے، اب دیکھیں ہم مسلمانوں کے لیے تو عمرہ، حج، زیارات، مقامات مقدسہ، کربلا، شام، مکہ مدینہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے ولی اللہ کی درگاہوں پہ جانا، وہ بھی روحانی سفر ہوتے ہیں، وہ ہونے کے امکان بن سکتے ہیں. آپ کی اپنے کوئی جو جن کے آپ معتقد ہوں یا جن سے بیعت ہوں، جن سے مرید ہوں، ان سے آپ کا انٹریکشن، ان کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے. ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی غیر ملکی ویزا امیگریشن کے حوالے سے کوئی خواہش مند ہے یا آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں تو مثبت پیش رفت ہونے کا امکان بن سکتا ہے. کچھ آمدنی میں اضافے کا بھی امکان بنے گا. تو یہ چیزیں ہونے کے امکانات برج جیمنائی جوزہ والوں کے لیے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کینسر، سرطان والوں کے لیے. سرطان والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑے سے آپ کو ہیلتھ کے معاملات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ابھی آپ کے اپنے اون پلانٹ کو گرہن لگا، پھر سورج کو گرہن لگا، تو یہ تھوڑی سی چیزیں احتیاط کریں آپ. اور کوئی اندھی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا، یا ایک ہوتا ہے نا جیسے اسپیکولیشن والے کام نہ کیجیے گا، بھروسے نہ کریے گا لوگوں پر. جو بھی چیز کریں اس کو ڈاکومنٹڈ کریں، دستاویز کا شکل دیں اس کو، یہ احتیاط کریں. باقی جو چیزیں آپ کی چل رہی ہیں جیسے ان کو چلنے دیں. کوئی فردر کام یا بزنس اس وقت نہ کریے گا، اور کوئی نوکری کے حوالے سے اگر سوئچنگ سوچ رہے ہیں تو اس کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیں. یہ تو کینسر تک میں نے جوپیٹر کے اثرات بتائے ابھی جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے. ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفہ کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں. السلام علیکم، ایک دفعہ پھر سلام بھی اور خوش آمدید بھی آپ کو. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. میرے نام سے جو بھی چیز فیس بک یا انسٹاگرام یا لنکڈ آن، ٹویٹر، یوٹیوب چینل سب فیک اور فراڈ ہے، ان پہ نہ اپروچ کیجیے گا. ضروری ہے بتانا کیونکہ آپ ہی لوگوں کی شکایت آتی ہے، اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں. میں نے برج سرطان پہ ختم کیا تھا کہ جو جوپیٹر کے اثرات ہیں. اس کے بعد برج اسد، لیو والوں کے لیے. لیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کچھ آپ کو ریلیو ملے گا، کچھ شراکت داری پارٹنرشپ میں کام ہونے کے امکان. اگر ازدواجی تعلقات میں کوئی سرد موہری کا شکار تھے آپ تو اس میں بہتری ہے، یعنی اگر کولڈ ریلیشن چل رہے تھے تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اگر آپ پارٹنرشپ میں کسی کے ساتھ کام کر رہے تھے اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے، یا کوئی نئی پارٹنرشپ یا شراکت داری میں کام کا آغاز ہو سکتا ہے. صحت میں بہتری محسوس کریں گے. ہیلتھ میں
पॉजिटिव चेंज आएगा। उसके अलावा थोड़ा सा बहन भाइयों के हवाले से आपकी इंगेजमेंट रहेगी, हो सकता है उनके शादी ब्याह के मामला या उनके दीगर अखराजात पे आपका कुछ पैसा खर्च हो। उसके अलावा इस बात का भी इम्कान है कि आपको अल्लाह ताला, अगर आप मुलाजमत पेश आए तो उसमें आपके कोई तरक्की का सबब बन सकता है, कोई रिकॉग्निशन, प्रमोशन या फाइनेंशियल अचीवमेंट, यानी कोई पैसे का हुसूल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको अचानक कोई खुशखबरी मिले अपनी नौकरी, अपनी जॉब के हवाले से। इन तमाम चीज़ों का इम्कान अपनी जगह बना रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं, छठा बुर्ज हमारा है बुर्ज सुमला। तो सुमला वालों के लिए मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा बीमारियों का ख्याल कर लें। अगर आप कोई क्रॉनिक बीमारी या कोई ऐसी बीमारी जो मुस्तकिल अमराज में शामिल है तो उसकी ज़रा एहतियात कीजिए। आप ऑलरेडी लिटिगेशन में फंसे में या आप मुकदमेबाजी में कोई चल रही है तो उसको लिंगर ऑन कीजिए। और ये भी इम्कान है कि आपको कोई अल्लाह ना करे, कोई आपके दुश्मन या आपके हासिद लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और मेरा ईमान है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके पूरे वक्त में भी अच्छाई कर देता है, लेकिन आपका थोड़े अरसे बाद बड़ा अच्छा टाइम भी शुरू होगा, क्योंकि अच्छा टाइम देखता भी है, थोड़ा सा बुरा टाइम भी आता है। यही दुनिया का उसूल है। ये जन्नत नहीं है कि जहाँ पे हर चीज़ बिन मांगे बिला मेहनत के हो जाए। इसके बाद हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए मैं ये कहूँगा, कोई नौकरी में अगर कोई जो है खलल आ रहा था या कोई डिस्टर्बेंस आ रही थी तो उसमें बेहतरी होने का इम्कान हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में बेहतरी हो जाए, आपके बच्चों के हवाले से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। लोगों से आपकी उम्मीद तवक्को जो वाबस्ता हैं अल्लाह के हुक्म से, उनके पूरा होने का इम्कान। अगर किसी लोन कर्ज के ख्वाहिशमंद हैं उसमें कामयाबी होने का इम्कान। रिहाइश में तब्दीली का इम्कान भी बन सकता है और सवारी में बेहतरी आ सकती है अगर अल्लाह चाहे तो। ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। और कोई पुरानी चीज़ों का इख्तिताम, नई चीज़ों का आगाज। इसके बाद हमारा बुर्ज सुमला हो गया, मीज़ान हो गया, अब आ गया अकरब स्कॉर्पियो, 8वां बुर्ज। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपने लोगों की बातों में नहीं आना, अपनी गट फीलिंग विजडम के साथ, यानी अकल को सामने रखते हुए जो भी फैसला साजी करें, चाहे वो नौकरी के हवाले से हो, बिजनेस के हवाले से हो या ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हो, तो ये सोच के कीजिएगा। प्लस आपने कोई फजूल की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इवन के प्रॉपर्टी में भी। ये होता है ना, आदमी बात होता है यार प्रॉपर्टी लेके डाल देते हैं, इस वक्त नहीं। हाँ, ये ज़रूरी इम्कान है कि जिस रिहाइश में आप रहते हैं उसकी बेटरमेंट कर लें, उसको एलिवेट कर लें, उसके अंदर कोई अच्छाई का पहलू निकाल लें, उसकी मरम्मत करके उसके अंदर तब्दीली पैदा कर दें। ये इम्कान है। और ये भी इम्कान है कि शायद गाड़ी की तब्दीली या गाड़ी का हुसूल हो जाए। थोड़ा सा वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अगर वो कोई शियाटिक पेन या टांगों के अमराज या बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, टांगों में तकलीफ की शिकायत, तो वो ख्याल रखिएगा। और माँ की दुआएं लें। इस वक्त तो मैं स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा, इंशाल्लाह माँ तो हर वक्त दुआएं देती है, लेकिन आप लेंगे तो इस वक्त ये लगने वाले दौर चल रहे होते हैं कि दुआओं की कबूलियत हो। स्कॉर्पियो के बाद हमारा 9वां बुर्ज है ज़ोडिएक साइन, बुर्ज कौस। कौस वालों के लिए मैं ये कहूँगा थोड़ा सा एहतियात कीजिए। एहतियात किस सेंस में कीजिए? हो सकता है खामखा का आपको लोग डराएं या खामखा का आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनाएं, इनसिक्योर करें, तो आपने उसमें बेहतर ही होता है इंसान कोई ऐसा काम ही ना करे और चीज़ें अपनी प्रॉपर रखे, किसी को ज़्यादा ट्रस्ट ही ना करे,
پلس ایک چیز ضرور یہ بڑی پازیٹیو ہے کہ آپ کا کوئی غیر ملکی سفر ہونے کا امکان بن جائے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے۔ دوسرا، روحانی امداد یعنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ملنے کے امکانات یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں تو بحیثیت مسلمان کی یہی بات کہوں گا۔ اور کچھ ایسے امور جن کا تعلق غیر ممالک سے ہو ان میں کامیابی مل سکتی ہے۔ تھوڑا سا بس آپ کو ایک صحت کا خیال رکھنا ہے، اور ایک امکان ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، بھائی بہن رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ناچاقی یا چپکلش ہونے کا امکان بن سکتا ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ برج قوس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج چتی کیپریکون۔ کیپریکون والوں پہ جو جوپیٹر کے اثرات نظر آتے ہیں، فائنینشل چیزوں میں کچھ بہتری، اگر آپ نوکری پیشہ یا ملازمت پیشہ ہیں تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آدمی میں، اور ایک جسے یہ کہہ لیں کہ محنت سے، اگر محنت یعنی جیسے 100 کی کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی 99% ملنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا خوش خوراکی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، ویٹ بڑھنے کے امکان رہتے ہیں، مٹھاس کھانے کا شوق پڑ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، یہ تمام پہلو اپنی جگہ، اور پلس یہ بڑا ایسا دور ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے عموماً سچ نکل رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہوتا ہے نا کہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کو کوشش کرے گا کہ اس کے منہ سے سچی اور فیئر بات جائے۔ اور اچھا، اب جو منفی پہلو ہیں، کیونکہ آپ کی 67 بھی چلی، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں ٹوٹل جوپیٹر کے اثرات کے۔ ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جو بقیہ بروج ہیں ان کے حوالے سے پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں نے برج چتی پہ اپنے گفتگو کا اختتام کیا تھا، اب وقفے کے بعد وہ میں بعد میں اعلان کر دوں گا جو میں ہمیشہ بولتا ہوں۔ ہمارا 11واں برج ہے برج تل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ سے عرض کروں گا، صحت میں بہتری ہونے کے امکان، گھریلو معاملات میں بہتری ہونے کے امکان، دماغ میں مذہب کا ایلیمنٹ بڑھنا زیادہ شروع ہو جائے، روحانیت کی طرف روبہ مائل ہونا شروع ہو جائے، یعنی اس طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے، اور پلس سچے خواب بھی آتے ہیں، اور ایک اندر سے توکلیت جو ہوتی ہے، یعنی توکل، وہ اس کا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر، اور ہمارا تو توکل اللہ ہی پہ، اور اللہ اس کو دن بدن بڑھاتا جائے، آمین۔ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اور یہ بھی امکان ہے کوئی زندگی کا اہم ڈیسیشن جس کا تعلق شادی بیاہ کے حوالے سے ہو، منگنی کے حوالے سے ہو، رومانوی معاملات ہو، ان میں بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے، پرسنالٹی میں چارم پیدا ہونے لگتا ہے، ایک کشش پیدا ہونے لگتی ہے، اور انسان کو اپنے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا بہتری ہونے لگتی ہے۔ باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تو میرا علمی اندازہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا، بہت اچھا وقت بھی گزرا پائسس والوں کا، تھوڑا سا اب احتیاط کریں، کچھ چیزوں کو، ایک تو اپنے اخراجات اور آمدنی میں توازن لائیں، بیلنس کریں ان کو۔ ہو سکتا ہے کچھ میڈیکل کے معاملات، طبی معاملات پہ کچھ اخراجات ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ نہ کرے کوئی لیٹیگیشن کا معاملہ بن سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جائے، مگر اس کی بچت کا بھی ایلیمنٹ ہے، ابھی میں امکانات کی بات کر رہا ہوں۔ تیسرا، دماغ کچھ عجیب سے خیالات کی آماج کا بن جاتا ہے، وہ اس طرح کہ مثلا انسان کے نظریات میں تھوڑی سی تبدیلی آنے کا یا کوئی تبدیلی کا عنصر پیدا ہونے لگتا ہے، علم حاصل کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور وہ امور جو اس کے سامنے نہیں ہوتے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ، یہ جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ نومبر پہ جو بار بار ایمفیسائز کرتے تھے کیوں بول رہے ہیں، یہ وجوہات تھیں. تو میں نے آج جوپیٹر کے اثرات 12 بروج کے حوالے سے بتائے. اور ایک سوال لوگ مجھ سے بولتے ہیں، آپ، مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ آئی ڈیز رکھتے ہیں مسلمان کی، لیکن کہاں سے وہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کے لیے اتنا بولتے ہیں. دیکھیں میں پاکستان کے لیے جو بولتا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دھلائی ہونی ہے، واٹر کلیننگ کا لفظ استعمال کرتا ہوں. وہ اللہ کیسے کرائے گا، کیوں ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، یہ میرے رب کو معلوم ہے. وہ میں ٹائم فریم بتا چکا ہوں. یہ جو 7-8 سال کا میں نے ٹائم بتایا تھا اس کو میں ابھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، 12 میں نے کہا ہے. اور پاکستان سے میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے محبت رکھنا، پاکستان سے عشق کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. کوئی جذباتیت اس میں نہیں ہے، کوئی پاکستانیت نہیں. یہ خالصتاً میں ایک دیگر وجوہات کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس ملک کے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ کوئی جذباتی پاکستانی نہیں بول رہا. یہ آپ سے بڑے میں ایک ایسٹرالوجر کی حیثیت سے بھی بول رہا ہوں اور مسلمان کی حیثیت سے بھی بول رہا ہوں. اور دوسری چیز، مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں میں چڑھتا ہوں ہر اس چیز سے جو اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستانی ہو. میں چڑھتا ہوں ہر اس چیز سے، ہر اس انسان سے جو میرے ملک کی طرف انگلی اٹھاتا ہے غلط نیت کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کے کھیل آپ دیکھ لیجئے گا. کبھی موقع ملا، اس پہ تو نہیں بول سکتا، جب اپنا یوٹیوب چینل بناؤں گا تو بولوں گا کہ جس نے پاکستان کے لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں اگر برا کیا تو میرے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا. اور دیکھیں لوگ، اکانومی ہماری کمزور ہے، مجھے معلوم ہے اس وقت اپنے بیڈ ٹائم سے چل رہی ہے، لیکن مجھے آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان یاد آ جاتا ہے کہ جب گھٹائیں بہت زیادہ کالی ہوتی ہیں تو پھر برسات بھی خوب برستی ہے. مثلا ایک دفعہ جب اندھیرا آتا ہے تو پھر اجالا جب ہوتا ہے تو وہ بڑا بھرپور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، رات جتنی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. تو میں اللہ تعالیٰ سے بڑا پر امید ہوں. ہاں وقتی آزمائشیں، ٹیسٹ بھی آنے، اور بھی مسئلے آئیں گے، اس پہ پھر بات کروں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ملک تا قیامت قائم رہے گا. اور انشاءاللہ اس سے زیادہ اپنی جغرافیائی حدود بھی اور اپنی ہر لحاظ سے، دفاعی معاشی لحاظ سے ترقیوں کی منازل طے کرے گا. جتنا عرصہ اللہ نے پاکستان کو دیا ہے نا، لیکن ہمارے بہت سے ماضی میں حکمران ایسے گزرے انہوں نے قدر نہیں کی. خیر ان کا حال جو اللہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا. یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے یہ ملک تشکیل پایا. تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، فیس بک، لنکڈ آن، ٹویٹر اور انسٹاگرام سب میرے نام سے فیک فراڈ ہے. اور میرے نام سے جو بھی یوٹیوب چینل چل رہا ہے، چاہے اس میں میری فوٹیج لگا رہے ہیں، تصویر لگا رہے ہیں، وہ سب فیک اور فراڈ ہے. نہ ان کو سبسکرائب کریں، نہ ان کو فالو کریں. ARY ڈیجیٹل اپلوڈ کر دیتا ہے، اس پہ آپ دیکھیں. اور جب بھی یوٹیوب چینل بناؤں گا ضرور آپ کو یہاں بتاؤں گا. کسی وقت کا انتظار کر رہا ہوں میں. اور مجھ تک رابطہ کرنے کا طریقہ جو ہے ARY کے علاوہ ایک ہی جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے میرا، کراچی کے کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. تو آج سنڈے ہوتا ہے، آج نہ کال کیجیے گا. منڈے کو دوپہر 3 سے شام 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں.
اور وہ لوگ جو بیرون ملک یعنی اوورسیز لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں ان سے میں درخواست کروں گا جب آپ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، چاہے وہ باٹم ہو، اسکائپ ہو، واٹس ایپ ہو، آئی ایم ہو، تو میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے اور دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم کرے اور ہدایت دے، اور اس کے بعد کل عالم پہ اپنا کرم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔